رمضان شریف کے حوالے سے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد انوارات الہی میں ایسا ایک طلوع ہوتا ہے، ایسی شانیں آتی ہیں کہ جو جس طرح صبح صادق کے بعد سورج چڑھنا شروع ہوتا ہے اور یہ چڑھتے 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 جب رمضان کی چاند رات آتی ہے، مطلب رمضان شروع ہوتا ہے، تو یہ یعنی انوارات عروج پہ آ جاتے ہیں اور رمضان میں عروج پہ ہوتے ہیں اللہ پاک کی رحمتیں اور انوارات۔ تو یہاں خاص طور پہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے منسوب کیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس کی امپورٹنس آ گئی۔ دوسرا پھر رمضان کی امپورٹنس ہم سب جانتے ہیں، ہر سال اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر تھوڑا سا عرض یہ کرنا ہے کہ ابھی تک ہماری عادت ہے کہ ہم رسماً ذکر کرتے ہیں اور اس کو رسماً سنتے ہیں اور رسماً اس کو یعنی اسی سطح پہ رکھتے ہیں، کبھی اس حقیقت پہ غور نہیں کرتے۔ یہ تو ہم ضرور مانتے ہیں کہ جی رمضان ہے، بہت بابرکت ہے اور نفل کا درجہ فرض ہے اور فلاں فلاں فلاں، وہ اپنی جگہ پہ، میں تھوڑا سا بیٹھ کے رمضان کے آنے سے پہلے تھوڑا اس نقطے پہ سوچیں کہ کیا وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے ہی فرما رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہی یہ دعائیں شروع فرما رہے ہیں۔ تو ایسا رمضان میں کیا تھا جس کو پانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متمنی ہیں اور امت کو بھی ترغیب دے رہے ہیں؟ تو اللہ کی کوئی خاص الخواص رحمتیں اس مہینے میں ہیں، رمضان میں۔ اس پہ ذرا سوچئے، اس پہ تدبر کیجئے، اسپینڈ اے گڈ 10-15 منٹس تھوڑا اس تدبر پہ کہ یہ اتنی رمضان کی اللہ پاک نے بار بار جو فرما رہے ہیں تو اس میں ہے کیا دراصل، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پھر اتنی بابرکت اگر ایک کوئی مہینہ ہمیں مل رہا ہے تو اس کی پریپریشن آج سے شروع کرنی چاہیے ہمیں۔ جب بھی کوئی بڑا ایونٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کرتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی شادی ہے تو آخری دن اس کی تیاری نہیں شروع ہوتی، اس کی تیاری کتنی پہلے سے ہو جاتی ہے کہ جی وہ کارڈ کیسے چھپے گا، اس میں کارڈ میں کیا لکھیں گے، پھر وہ تقسیم کس طرح ہوگا، اور پھر کون سا پروگرام ہوگا، پھر اس پروگرام میں کون سی ڈشز ہوں گی، کتنی پہلے تیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ مثال کے طور پہ ولیمہ ہے تو وہ 3 گھنٹے کا ایک ایونٹ ہے، مگر اس 3 گھنٹے کے ایونٹ کے لیے ہم کتنا پہلے سے تیاری شروع کر دیں۔ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو میں صرف ایک توجہ آپ کی دلوا رہا ہوں کہ جب ہم ایک عام چھوٹے سے ایونٹ کے لیے اس کی تیاری اتنی پہلے سے شروع کرتے ہیں اور اس کی ایک معمولی کیا کہتے ہیں باریکیوں کو غور کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے رہتے ہیں کہ جی کارڈ میں کیا لکھا جائے گا، اس میں بصورت معذرت کس کے نمبر لکھے جائیں گے، کس کا نام لکھا جائے گا، وقت کیا لکھا جائے گا، اور پھر کھانا کس وقت کھولنا ہے اور اس کی ارینجمنٹ کس طرح ہوگی، کہ ہماری نظر میں ایک بڑا ایونٹ ہے نا، وہ اس واسطے ہماری نظر میں وہ ایک بڑا ایونٹ ہے، اس واسطے ہم اس پہ توجہ دے رہے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ یہ اوقات آ رہے ہیں تو اس کی تیاری ہم ابھی سے کر لیں۔ اچھا، اس کی تیاری کیا ہے؟ اس کی تیاری یہ ہے کہ جس کی جو بھی پاسبلٹی ہو اپنے آپ کو ان ایام میں فراغت میں رکھیں۔ ہاں، کسی بیچارے کی ڈیوٹی ایسی ہے، کسی کی نوکری ایسی ہے، وہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی مشغولیات کو کم کر سکتے ہیں، خاص طور پہ کاروباری لوگ ہیں، یا گھر میں بھی خواتین بچوں کے لیے عید کے کپڑے لینے ہوتے ہیں، جوتیاں لینی، جو بھی آپ پہلے لے لیں، رمضان کے انتظار نہ کریں۔ جو بھی رمضان کے لیے اگر آپ نے کوئی بیسن لینا ہے، راشن لینا ہے، پہلے سب چیزیں رکھ لیں، کپڑے، جوتیاں، جو بھی چیزیں تیاری ہیں عید کی رمضان سے پہلے کر لیں۔ اور رمضان میں کوشش کریں حتی الامکان اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ 1 to 1 ریلیشن شپ بنانے میں محنت کرنے کے لیے فارغ رکھیں اپنا وقت، تاکہ آپ کا وقت یہ قرب الہی کے حصول میں گزرے۔ جب اتنا بڑا اللہ کی عطا کا مہینہ آ رہا ہے
جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے تھے، تو کیا ہمیں تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ تو کوشش کیجیے کہ اپنے آپ کو جتنا فراغت کروا سکتے ہیں رمضان میں، اور پھر رمضان میں یہ افطار پارٹیاں اور اس کا وقت نہیں ہے، وہ آپ باقی سال پڑا ہے، آپ ایک دوسرے کے گھر ضرور جائیے، کھانے کھائیے، سب کچھ کیجیے، یہ افطار پارٹیاں اور اس میں ویسٹ نہ کریے اپنا ٹائم۔ یہ تو وقت، یعنی رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس میں اپنا میل جول بھی مختصر رکھیں۔ اسی واسطے سب دوستوں کو پتہ ہے اس فقیر کا بھی معمول ہے کہ رمضان میں ما سوائے آخری عشرے کے اعتکاف کے، اس کے علاوہ نہ کوئی بیان ہوتا ہے، نہ کوئی ملاقات ہوتی ہے، نہ لوگوں کو میں کہتا ہوں اپڈیٹس اپنی بھیجیں، انلیس کوئی بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے، نہ اپڈیٹ بھیجیں، نہ ملاقات، نہ کوئی بیان، بس آخری عشرے میں وہ جو ہے وہ اپنا اعتکاف کے بیانات ہوتے ہیں، یا اعتکاف میں ملاقات وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، بس وہاں تک، تاکہ رمضان میں اپنے آپ کو یکسوئی کے ساتھ فارغ رکھیں اللہ کی رحمتوں کے لیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ نہیں، آپ فضائل اعمال میں بھی پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو اپنا بستر سکیل لیتے، حالانکہ سارا سال ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے، مگر رمضان میں اور زیادہ اہتمام سے بستر ہٹا لیتے، اور آتا ہے کہ لنگی کس لیتے۔ کیا مطلب ہے کہ عبادات کے لیے اپنے آپ کو اور چست کر لیتے، حالانکہ ان کی تو پہلے ہی عبادات اتنی زیادہ تھی، مگر رمضان کا اہتمام اس قدر فرماتے۔ یہ بھی تو ایک چیز ہے، انشاءاللہ ہم اگر کوشش کرنا شروع کر دیں، جتنا ہم سے ہوتا ہے رمضان کا اہتمام شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو اس میں انشاءاللہ اللہ پاک بھی جب یہ دیکھے گا کہ یہ میرے اس بابرکت مہینے کے لیے، میرے قرب کے لیے ابھی سے کوشش اس نے شروع کر دی ہے کہ میں اپنے سارے کام، کپڑے سلانے میں پہلے کر لوں، سب کام پہلے کر لوں، تاکہ میں اللہ رمضان میں بس تو ہوں اور میں ہوں بس۔ ہمارے اکابرین کا آپ دیکھیے رمضان میں معمول یہ رہا ہے کہ مستقل عبادات میں مشغول رہیں، اور اس مہینے کو خاص طور پہ قرآن کی تلاوت سے خاص نسبت قرآن پاک سے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے کہ غالباً 61 قرآن شریف رمضان میں ختم فرماتے تھے، ایک صبح اور ایک رات کو اور ایک تراویح میں 61 قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ اور ہم نے خود کئی لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ روزانہ قرآن کا ایک قرآن پڑھنے کا معمول ہمارے اعتکاف میں، ہمارے حضرت بھی ایک زمانے میں اعتکاف میں، اب تو مصروفیت اتنی ہو گئی اور بھی، مگر روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے۔ تو اس مہینے کو خصوصاً قرآن پاک سے نسبت ہے، تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس کی تفسیر، اس کو سمجھنے کا اہتمام کریں، نعمت ہے نا۔ پھر دوسرا یہ بہت بابرکت مہینہ ہے جو صاحب یہ جو سلوک طے کر رہے ہیں، وہ مراقبہ اپنا زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس جتنے انوارات، فیوزات رمضان میں ہوتے ہیں، اس کا باقی سال سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا پانے کا مہینہ ہے، وقت ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس بات کا عزیز بہت اہتمام کیجیے کہ ہمارا وقت رمضان میں ضائع نہ ہو بلا ضرورت۔ اچھا، مردوں کے لیے خاص طور پہ سیاسی گفتگو، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنے کاروبار میں جانا ہے کاروبار کیجئے، جو بھی ہے، جب تک ہے فارغ ہو گئے واپس آ جائیے اور اپنے معاملات میں لگ جائیے، قرآن کی تلاوت۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آتا ہے، آپ بیتی میں قصہ لکھا ہے، مختصر عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ نے سے کوئی ملنا چاہتا تھا رمضان میں، کچھ پوچھنا تھا، یا کوئی حکیم صاحب تھے غالباً، تو انہوں نے کہا کہ میں سہارنپور جا رہا ہوں، حضرت شیخ سے ملاقات کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی شیخ کے یہاں تو رمضان آئے ہوئے ہیں، آپ نہ جائیں۔ اس نے کہا رمضان آئے ہوئے تو کیا ہے، میں نے بس مختصر مجھے 10 منٹ کی بات کرنی۔ وہ مختصر وہاں سہارنپور گئے تو دیکھا کہ حضرت نماز پڑھتے ہی اپنے نوافل میں آ گئے، اور نوافل کے بعد پھر اپنی قرآن کی تلاوت میں آ گئے، اور تلاوت کے بعد یہاں افطاری ہوئی تو مختصر افطاری کے بعد پھر نوافل، مغرب پڑھی، پھر نوافل میں، پھر تراویح، پھر وہ 2 دن تک وہاں رہے، مگر ان کو اتنا وقت نہیں ملا کہ حضرت شیخ سے 5 منٹ بات کر سکیں۔ اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ رمضان ہمارے ہاں بھی آتا مگر بخار کی طرح نہیں آتا۔
یہ قصہ ہے، آپ بیتی میں لکھا ہوا، ہو سکتا ہے وہ کچھ کمی بیشی ہوگا کہ وہ 2 دن کی جگہ 1.5 دن ہو یا کچھ، بٹ یہ اصل حقیقت یہ ہمارا وقت کیا رمضان میں ایسے گزرتا ہے. ہمارا زیادہ وقت جو گزرتا ہے وہ یہی گزرتا ہے کہ یار آج بنس روڈ سے پکوڑے منگانے اور طارق روڈ سے ربڑی منگانی ہے. منع نہیں ہے، مگر وہ اس سب کا بھی اہتمام کریں، منع نہیں ہے، مگر پرائیورٹی پہ کیا رکھیں. آپ زیادہ وقت کس چیز میں گزاریں؟ آپ ذکر اذکار میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، آپ خود ایک قرآن کے مطالعے میں، قرآن کی تفسیر پڑھنے میں گزاریں، یا جو قرآن کے دروس ہوتے ہیں اس میں گزاریے، نوافل میں گزاریے. اور تھک جائیں سو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر رات پوری رات ہم جاگے رہیں، نہیں، آپ جب تھک جائیں سو جائیں. تو قصہ مختصر، آج سے ہی آپ اہتمام شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل سے آپ کا رمضان کس انداز سے گزرے گا. اچھا، ایک گزارش کر دوں، اس بار بھی اتفاق سے رمضان ایسا ہے کہ انگریزی مہینے کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے. جو ہماری ایک ترتیب ہے درود شریف کی پڑھنے کی، اور یہ اس کا انداز شروع بھی 2-3 رمضان پہلے ہی ہوا تھا. تو اس رمضان سب سے درخواست ہے کہ درود شریف کی کثرت کا خصوصی اہتمام کریں. ہماری ایپ بھی ہے درود ٹوگیدر، اگین میں بار بار کہتا ہوں یہ ترغیب کے لیے ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ اس میں آپ اپنا انٹر کریں فگر. اور اس رمضان جیسے ہم 2-3 کروڑ تک پہنچیں، اللہ کرے ہمیں 10-15 کروڑ تک رمضان میں پہنچا دے، کیا مشکل ہے، مگر اس میں ایفرٹ کریں. اس وقت کئی جگہ سے یہ بات آئی کہ اللہ کا جلال ٹھنڈا کرنے کی جو صورت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا ہے. رمضان میں بالخصوص دیکھنا، ہر انسان ہے، قرآن پڑھے گا ایک حد تک پھر تھک جاتا ہے، تو پھر جب تھک جائے تھوڑا تو بے شک وہ اپنی درود شریف کی تسبیح شروع کر دے بالخصوص. تو انشاءاللہ آپ اس کے انوارات، اس کی برکات، اللہ کی رحمت خصوصی اللہ نے چاہا تو آپ خود محسوس کرو گے، خود دیکھو گے اپنی زندگیوں میں. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا گیم چینجر، رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کا گیم چینجر ہو. تو اس رمضان کو تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اللہ میری زندگی کا بھی ایک گیم چینجر بنا دے. ابھی تک جو غفلت کی زندگی گزر گئی اللہ اسے معاف فرما، مگر آئندہ اللہ میری زندگی کا دھارا ڈائریکشن بدل دے، اس ڈائریکشن میں مجھے لے جا جس کے لیے تو نے خود پسند کیا ہے، جو تو نے مجھے حکم کیا ہے، اپنی محبت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے، معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے. یہ پورا ایک ڈومین ہے جس کو آج ہم بھول چکے ہیں، ان ٹوٹیلٹی بھول چکے ہیں کہ ہم پیدا ہی کیوں ہوئے تھے، اپنا مقصد حیات بھول چکے ہیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں یہ باتیں میں اس واسطے نہیں کرتا کہ کسی کو تان کرنا یا کرٹیسائز کرنا، صرف اس واسطے عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری اویئرنیس آ جائے، ہم یہ کم از کم اتنا تو ماننے یا سمجھنے والے ہو جائیں کہ جو ہماری حالت ہے یہ صحیح نہیں ہے، ہماری حالات صحیح نہیں ہیں. اور اگر اب یہ اللہ نے ایک اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے حالت صحیح کر لیں. اور سب سے اہم حالات سے کیا معنی ہے؟ صرف حالات یہ نہیں ہے کہ سبزی ڈبل ہو گئی ہے یا پیٹرول مہنگا ہوگا، یہ تو مہنگا ہو سستا ہو 10 20 50 سال میں یہ سب ختم ہو جائے گا. مگر کبھی میں نے سوچا کہ میں نے مرنا بھی ہے. اصل حال تو میرے پاس تب آئے گا کہ جب میں مر جاؤں گا، اور پھر پتہ نہیں کب تک قبر میں، لاکھوں سال تک، یا جب تک قیامت نہیں آتی. اور پھر قیامت آ گئی تو اللہ کو حساب دینا ہے، اور پھر اللہ پاک جو آج میں کر رہا ہوں، جو بوؤں گا کاٹوں گا. اللہ پاک ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. پر ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا. ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے معنی علماء کیا فرماتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش کریں اور پھر اللہ کی رحمت پہ توکل کریں، نہ کہ گناہ کرتے جائیں اور جرت سے کہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے. یہ بے ادبی ہے، یہ بلکہ یہ اور باعث پکڑ ہے کہ یعنی تم ایک تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہو اور پھر اوپر سینہ تان کے کہتے ہو جی اللہ غفور الرحیم ہے، جیسے وہ پابند ہے تمہیں معاف کرنے کا. لیکن اللہ پاک کسی چیز کا پابند نہیں ہے، اس کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، مگر
یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اس رمضان کو گیم چینجر بنا دے. چاند رات شروع ہوتے ہی بلکہ روز کریں، بالخصوص جو رمضان کی راتیں شروع ہو جائیں اس میں روز کریں، مگر شروع ہوتے بالخصوص 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں، 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھیں. نفل توبہ اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دے، تاکہ آپ رمضان شروع ایسے حالت میں کریں کہ آپ پاک صاف ہوں اور اللہ کی رحمت بھرپور آپ پہ متوجہ ہو. اور پھر اللہ سے مانگیں، جب آپ نے گناہوں پہ توبہ کر لی تو یعنی اللہ سے دوستی کر لی. جب دوستی کر لی تو پھر اللہ سے مانگیں، حاجت کریں کہ اللہ اب میری زندگی تو صحیح رخ پہ موڑ دے. یاد رکھیے ہم کمزور ہیں، اللہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، اللہ کر سکتا ہے. یہ ریلیشن شپ اللہ سے بنانی ہے، اور یہ اپنے دل کو بتانا، دل کے اندر بتانا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تبدیل نہیں ہو سکتا، میرے مسائل حل نہیں ہو سکتے، میں بہت ساری چیزیں چھوڑ نہیں سکتا، نیکیاں کر نہیں سکتا ہوں. اللہ کروا سکتا ہے، اللہ چھڑوا سکتا ہے، اللہ مجھے توفیق دے سکتا ہے. میں مانگ تو سکتا ہوں نا، اور اپنی سی چھوٹی موٹی کوشش کر لوں، مدد اس کی آئے. تو یہ رمضان کے حوالے سے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ رمضان کے حوالے سے آج سے پریپریشن کر لیں، آج سے استغفار کی کثرت شروع کریں کہ آپ جب رمضان تک پہنچے، یہ جو انوارات کا سورج، جیسے مجدد صاحب نے فرمایا رحمت کا سورج طلوع ہو رہا ہے، تو رمضان انٹر کرنے سے پہلے ہی آپ بالکل اللہ کی رحمتوں کے لیے بالکل تیار ہوں، ان کو جذب کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں.